رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا رنگ دے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا نہیں تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تو خبیر ہے تو حلیم ہے مجھے رنگ دے 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 مولا 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 رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے 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 رنگ دے مولا رنگ دے یہ لطافت یہ عنایت یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت جو چمن میں ہے وہ نصیب ہے جو چمن میں ہے جو چمن میں ہے وہ نصیب ہے جو گلوں میں ہے وہ شمیم ہے مجھے رنگ دے 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 مولا رنگ دے تو میرے خیال کی گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے تو میرے خیال کی گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے تو میرے یقین کی وسعت تو میرے یقین تو میرے یقین کی وسعت میں خراب راج نصیب ہے مجھے رنگ دے 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 مولا رنگ دے ہے دعا ہے بسم نیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے دعا ہے بسم نیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے دعا ہے بسم نیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے رنگ دے 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 مولا 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 رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے 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 رنگ دے مولا رنگ دے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا 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 مولا
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ تقبل اللہ ذالک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمسلمین جمیعا اللہم ارحمنا جمیعا. مولا رنگ دے اپنے رنگ میں رنگ دے. مولا ہم برے ہیں ہم بروں کو بھی سنوار دے. مولا ہم گندے ہیں ہم گندوں کو بھی نکھار دے. تو کریم ہے تو رحیم ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سورہ زمر میں تو خود ارشاد فرماتا ہے قل رحمت للعالمین، جو سارے جہان کے لیے زمانوں کے لیے رحمت ہیں. آپ فرما دیجئے اے نبی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی، جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو بشارت خوشخبری دی جا رہی ہے، انعام دیا جا رہا ہے وہ ارحم الراحمین کی جانب سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. فرمایا جاتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس تو گمراہ ہوتے ہیں، تو مولا گمراہوں میں شامل مت کرنا. مولا رحم فرمانا، ہم سب پہ اپنا کرم فرمانا. اور مجھے تقویت ملتی ہے، میرے ایمان کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس متفق علیہ حدیث سے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. یہ تو خود فرماتا ہے. آج سب کو بخش دے، مغفرت کا عشرہ ہے. میں اپنی پوری ٹیم کے لیے، پورے اسٹاف کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، ارباب اختیار کے لیے، اپنی اسکالرس کے لیے، اپنی نعت خواں بہنوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ہم سب کے لیے دعائے مغفرت مانگ رہی ہوں، تیرا کرم اور تیرا رحم مانگ رہی ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں رحمت الہی پہ. میرے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں ماشاءاللہ، ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے، عنوان ہے، ٹاپک ہے. آپ کے کلام کی ندرت اور شائستگی کی میں فین ہوں. سلام عرض کر رہی ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. آپ آج اچھا موضوع ہے ماشاءاللہ، ذوق افزا ہے. بہت پیارا موضوع، اور ارحم الراحمین کی رحمت سے تو کبھی مایوس ہونا نہیں چاہیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جناب ماشاءاللہ نوجوان نسل کی معروف اسکالر، بہت اچھا بولتی ہیں، محترمہ زرمینہ ناصر ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرمینہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، موضوع اچھا لگا آپ کو بھی؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. جناب جن کی خوبصورت، شاندار، دمدار، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کلام تو پرکیف ہوتا ہی ہے، لیکن ان کا انداز جو ہے نا وہ اتنا جدا گانا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اتنے جذب کے ساتھ پڑھتی ہیں کہ سعدیہ اقبال جو ہیں وہ آپ کا اقبال بلند ہو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سب سے نمایاں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائک پہ بولیے. رمضان مبارک ہو آپ کو. بہت آپ کو بھی رمضان مبارک. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، اور رمضان کے اس مہینے میں ہم سب کو بادب روزہ رسول کی حاضری. ماشاءاللہ رنگ جما دیا سعدیہ. ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپا رحمت الہی سے کیا مراد ہے؟ رحمت الہی اور یعنی بے قرار وسعتوں میں رہتا ہے، وہ خدا ہے، دلوں میں رہتا ہے. ازروِ قرآن و حدیث اس پہ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ بے پایہ رحمت ہے جو اپنی بخشش، کرم، نرمی، شفقت سے اپنی مخلوق پر فرماتا ہے. اللہ کی رحمت ہر جگہ محیط ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طلبکار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگیں
تو میں اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے اولاد آدم، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں، سمندر کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں، میں اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں کو اپنی آغوش میں چھپا لینے کے لیے بے چین پھرتی ہے، اور ہم گناہ گاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہمیں اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن اور رحیم ہے۔ الرحمن کی صفت اس کی مخلوق کے لیے ہے، اور رحیم کی صفت جو ہے وہ ایمان والوں کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو کچھ قیدی آئے، تو اس میں ایک عورت ایسی تھی جس کا بچہ تھا۔ جب اس کا بچہ ملا تو وہ ظاہر ماں تھی، سینے سے لگا کر زار و قطار رونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں رسول اللہ، یہ آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ 70 گنا تم سے محبت کرنے والا اور تم پر رحم فرمانے والا ہے گا۔ دیکھیے ایک شخص بہت گناہ گار تھا، اللہ نے اسے کہا کہ دوزخ میں ڈالا جائے، اس کو حکم دیا۔ وہ دوزخ میں نہیں جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو دوزخ میں کیوں نہیں جا رہا؟ تو کہنے کا آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو غفور الرحیم ہیں، کوئی میں آپ کی رحمت سے مایوس تھوڑی ہوں، آپ تو مجھ پر رحم فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے رب مجھے اپنی امت کا بدترین بندہ دکھا دے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ موسیٰ، راستے میں بیٹھ جاؤ، اور جو شخص سب سے پہلے گزرے اس امت کا بدترین آدمی ہوگا۔ بیٹھے، جا کے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بچے کو گود میں لے کر جا رہا، تو سمجھ گئے کہ امت کا بدترین بندہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے رب تو مجھے میری امت کا بہترین بندہ دکھا دے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ شام میں راستے میں بیٹھ جانا، جو شخص سب سے پہلے گزرے تو امت کا بہترین شخص ہوگا۔ دیکھا کہ وہی شخص جو صبح تھا وہی شام میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے رب تیری حکمت تو ہی جانے، لیکن کیا معاملہ ہے کہ جو صبح میں بدترین تھا وہ شام میں بہترین کیسے ہو گیا؟ تو ندا آئی کہ موسیٰ اس کی گود میں بچہ تھا۔ اس نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا جان سب سے سخت چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا لوہا۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہنے زمین۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسمان۔ کہنے ابا جان آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے گناہ، میں بہت گناہ گار ہوں۔ تو اس بچے نے پوچھا ابا جان آپ کے گناہوں سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ ہاں میرے رب کی رحمت گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کا ہمیں احساس شرمندگی، احساس ندامت موسیٰ ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے بدترین شخص کو امت کا بہترین شخص بنا دیا۔ تو اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، تو غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو الہ العالمین معاف فرما دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ جناب یہ تو ماہ رمضان ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے تعلق سے، یعنی رحمت الہی آج ہمارا عنوان ہے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی زرمینہ ناصر خاکوی، اور اللہ تبارک و تعالی یعنی کیا بات ہے اس کی رحمتوں کی، بے شک اس کی رحمتیں کیا کیا ہیں، اور اس کی مخلوقات پہ یعنی کس طرح سے چھما چھم برسات ہو رہی ہے اس کی رحمتوں کی۔ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رحمت ہے، ہم آلریڈی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے تاکہ ہم اس کی مغفرت کو پانے کے اہل ہو سکیں، قابل ہو سکیں۔ جب ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے، الرحمن اور الرحیم۔ مفسرین کرام
फरमाते हैं कि जो अर्रहमान है उसमें अल्लाह ताला की रहमत के 3 दर्जे पाए जाते हैं। सबसे पहला दर्जा किसी शय को वजूद बख्शना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, जैसे इंसानों के लिए फरमाया गया। दूसरा दर्जा ये है उसको कायम रखना, और तीसरा उसको दर्जा कमाल तक पहुँचाना। तो जो अर्रहमान है वो अमूमी रहमत कंसिडर की जाती है, उलमाए कराम फरमाते हैं, और ये अमूमी रहमत तमाम मखलूक़ात के लिए, तमाम जमीए खलाइक इसके अंदर आ जाते हैं। और जो अर्रहीम है, जो ख़ास रहमत है, वो रोज़े महशर के लिए जो कनेक्ट कर दी गई है, वो मुत्तकीन के लिए है, वो अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल ईमान रखने वालों के लिए है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरी जो तमाम रहमतें हैं, तमाम चीज़ें मेरी रहमतों के हसार में हैं। जैसे अल्लाह ताला की रहमत उन पर छम छम बरस रही है। अब उस जानिब आते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान तख्लीक फरमाए, सूरज चाँद सितारे पहाड़ दरिया दरख्त जिन व इंस, उनको बका अता फरमाई, उनको दर्जाए कमाल तक पहुँचाया, ये भी अल्लाह की रहमत है। फिर 24 घंटे जो उसकी रहमत का दरवाज़ा हर ख़ास व आम के लिए खुला हुआ है, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। फिर इंसान जो सब्र करता है और अल्लाह ताला से इनामात पाता है उस सब्र पर, जब शिकवा नहीं करता, तो ये भी अल्लाह की रहमत है। फिर तौबा की तौफीक का अता हो जाना और उस तौबा की कबूलियत हमें अता हो जाना, ये भी अल्लाह की रहमत है। फिर एक बहुत खूबसूरत रहमत कि नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। कितनी बड़ी रहमत है कि अगर किसी इंसान के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल ईमान रखना है। फिर माह रमज़ान भी तो रहमत है ना। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, यानी नेकी के कामों को आसान कर दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, यानी बुराई के रास्तों को मसदूद कर दिया जाता है। फिर हमारी जान रहमत, हमारा माल रहमत, सेहत रहमत, अच्छी सोहबत रहमत, इनर पीस रहमत, जो सुकून है, हम आज़ाद मुल्क में आसानी से रह रहे हैं, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। अल्लाह हमसे दीन का काम ले रहा है, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। ज़बानो बयां में रवानी, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। इज़्ज़त व शोहरत उसकी रहमत है, अच्छे दोस्त उसकी रहमत है। फिर बारिश अगर मुवाफ़िक हो तो वो भी अल्लाह ताला की रहमत है। और इस तरह इन तमाम रहमतों का नुक्ता कमाल आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जिनको जलवा अफरोज़ फरमा दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत है। इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिन्नास, सबके लिए उनको रहमत बनाकर भेजा गया। और हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं, उसमें से निदा एक हिस्सा इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात के ऊपर निछावर किया है, जिसकी वजह से वो आपस में रहम का, शफ़क़त का मामला इख्तियार करते हैं। वहशी जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। और 99 हिस्से हमें आखिरत के दिन अता किए जाएंगे, तो सोचें वो क्या नुक्ता कमाल होगा रहमतों का। फिर आपके सवाल का एक और हिस्सा था कि क्या उसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने तकरीबन 58 टाइम्स रहमत का तज़किरा किया है कुरान पाक में, और अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरी रहमत बहुत वसी है। तो हाउ कैन वी इमेजिन टू कैलकुलेट द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की रहमानियत में भी रहमत है, रहीमियत में भी रहमत है, गफ़ारियत में भी रहमत है, सत्तार होने में भी रहमत है। और समटाइम्स क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारी डिक्शनरी में अल्फाज ख़त्म हो गए, अल्लाह की शान को कैसे बयान करें। तो ये उसकी शान है, अज़मत है कि उसको लफ्ज़ों के दायरे के अंदर मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। तो या इलाही मैं ऐसा असर चाहता हूँ, बिना तेरे जो तड़पे जिगर चाहता हूँ, नहीं कोई ख्वाहिश बजुज़ इसके महमूद, बस अपने इस दिल में तेरा घर चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। मैं आपकी समझाऊँगी आपा, और माशाअल्लाह ज़मीना की जानिब से अच्छी गुफ्तगू रही। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, फिर ये माह रहमत, और फिर इस माह रहमत में, माह गुफ़रान में उसकी रहमतों की बरसात और रहमतों का नुज़ूल जारी है। तमाम मखलूक़ात को जो है वो उसने अपनी रहमत से, यानी अपनी रहमत से घेरे में लिया हुआ है, ढांपा हुआ है। तो उसकी मखलूक़ात के लिए बताइए कि उसकी रहमत को मुतवज्जे करने के लिए कौन से आमाल किए जाएं, और वो कौन से मुस्तहिक़ीन हैं कि जिस पे उसकी रहमतों की बरसात हो। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करना है। अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ वो लोग होते हैं जो बुराइयों को छोड़कर नेकी का हुक्म देते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अपने गुनाहों पे रोते हैं, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ रहते हैं, और हुकूक़ अल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद की अदायगी करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की
کہ اے میرے رب اس شخص کا کیا اجر ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا اور برائی کے کاموں سے روکا اور نیکی کا حکم دیا، تو ندائی کہ اس کا اجر یہ ہوگا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجاہدین کے علاوہ بھی، مشرکین کے خلاف لڑنے کے علاوہ بھی کوئی مجاہدین ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ کی سرزمین پر کچھ ایسے مجاہدین ہیں جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رزق پاتے ہیں، قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت سے نوازے گا، ملائکہ کے سامنے ان پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے گا، اور ان کے لیے جنت کو اس طرح سنوارا جائے گا جس طرح حضرت ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں۔ اسی طرح اتنا رمضان المبارک کا اتنا مقدس مہینہ ہے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ، رمضان المبارک میں کن کاموں میں مصروف رہا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلاوت قرآن پاک میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی رات و دن میں 1 آیت پڑھے گا تو اسے ایک شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیے نیدا صاحبہ، برابر میں ایک اعرابی بیٹھا تھا، وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 56,000 نیکیاں لکھ دے گا، 56,000 برائیاں مٹا دے گا، 56,000 اس کے درجات بلند کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یعنی وسیع تر ہے۔ شیطان تو ہمیں مایوسی کی جانب لے کے جاتا ہے، تو کس طرح سے بیلنس ہمیں رکھنا ہے اور اس کے خیال کو جھٹکنا ہے نہیں، اس کی رحمت ہے غالب ہر چیز پہ۔ دیکھیں ندا، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم احکام دین سیکھیں، اعمال شرعیہ و عملیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ طہارت کے احکام ہیں، اسی طریقے سے عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، اور گناہوں کی معرفت، آپس کے حقوق و فرائض۔ گناہوں کی معرفت اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان گناہوں سے بچنا ہے، تبھی تو اللہ کی رحمت ہمیں عطا ہوگی۔ اور زبان کی بے احتیاطی سے جو ہم فی زمانہ بچیں، اسپیشلی اس ماہ مبارک کے اندر، تاکہ پریکٹس ہو سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات کو گیٹ کرنے کا ایک بہترین اور بنیادی حصہ ہے۔ آپ نے بات کی ہے شیطان کے حوالے سے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، بندوں کو گمراہ کرنا، لمبی امیدوں میں مبتلا کرنا، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا۔ لیکن اٹس دا utmost ڈیوٹی آف ایوری مسلم کہ قرآن پاک اور صاحب قرآن سے جڑ جائے۔ سورہ انعام کی آیت 54 کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو لازم کر دیا اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے۔ اور سورہ نمل میں فرمایا گیا تم اللہ تعالیٰ سے رحمت کیوں نہیں طلب کرتے ہو، کیوں بخشش نہیں طلب کرتے ہو، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ پھر سورہ زمر میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور سورہ نوح کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے۔ امام راغب اصفہانی اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ وہ سچی توبہ ہونا چاہیے نا، قول اور ہو عمل اور ہو، ایسا نہ ہو۔ تو جب یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ کیونکہ خواجہ حسن بصری، اختصار کے ساتھ کوٹ کر رہی ہوں، ان کے پاس 4 اشخاص تشریف لائے جنہوں نے اپنے پرابلمز کا تذکرہ کیا کہ اولاد نہیں ہے، یا باغ خشک ہو چکا، یا تنگ دست ہو چکا ہوں۔ آپ نے استغفار کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ استغفار کی جو آیت ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی وسعت اور بخشش کنیکٹڈ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں جبار
ہوں، قہار ہوں، حالانکہ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. کیا فرمایا کہ میں رحمت و بخشش عطا کرنے والا ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، ہمارے دلوں کو پھیر مت دے، اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرما. اور جب ہماری آنکھوں سے اشک بہتے ہیں تو یقیناً رحمت الہی جلوہ گر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کلام شامل کریں گے. پچھلے سال مدینے میں تھے تو اس سال یہاں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ پھر مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. اللہم آمین. تو جب مدینہ نید آبادی چھوڑ کر آتے ہیں نا تو کیفیت ایسی ہوتی ہے، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک وہیں پر ہے، ابھی تک جا وہیں پر ہے، دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق، بقیے پاک میں آقا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ 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 چھوڑ آئے ہیں. جی جناب، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، کیونکہ رحمت برس رہی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، نقطہ نواز ہے، تھوڑے سے عمل کو زیادہ کر لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے. ہم اس کی رحمت پہ آج کلام کر رہے ہیں، اور آپا میں آپ کی سمتا ہوں گی، اس نے اپنے پیارے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین. روشنی ڈالیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کسی قوم یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت للعالمین کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے. آپ یتیموں کے لیے رحمت، بیواؤں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بزرگوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت اور مردوں کے لیے رحمت. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور حضرت معاذ بن جبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایک بچہ آیا اور کہنے کا یا رسول اللہ ہوں، میری ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، آپ کھانے کے لیے کچھ عنایت کر دیں. جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے اپنے گھر پہنچوایا تو پتہ چلا کہ 3 دن سے چولہا ہی نہیں جلا ہے. اللہ صرف 21 کھجوریں تھیں وہ لے کر آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ بیٹا 7 تیری ہیں، 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری ماں کی ہیں گی کھجوریں، اور ان کے دعا دی برکت اور رحمت کی. وہ بچہ جب جانے لگا تو حضرت معاذ بن جبل اٹھے اور چپکے سے بچے کے سر پر جا کر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے دوبارہ بیٹھ گئے برابر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا معاذ تم کس نیت سے اٹھ کر گئے تھے اور اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ شفقت کی نیت سے، محبت کی نیت سے. یہ سننا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر جا کر دستے شفقت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یتیم کے ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور 1000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دیتا ہے. تو آپ کی رحمت تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ بکھری ہوئی ہے کہ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے. سبحان اللہ. رمضان کے مہینے میں فی نفس ہی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ ہر بندے کو، ہر شخص کو، ہر فیمیل کو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے باعث رحمت بنانا چاہیے؟ ہمیں نظر کیا آ رہا ہے یہاں لوگ باعث زحمت بنے ہوئے ہیں. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، مبارک ذکر، تو آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. ہم نے آج عمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں کے لیے باعث رحمت بننا ہے، باعث زحمت نہیں بننا. اور ندا مشاہدہ کرتے ہیں جو لوگ باعث زحمت بنتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو خود پہ بند کر لیتے ہیں. تو میرے مرشد پاک کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ ہر کسی کا ہر طرح کا فائدہ چاہتا ہے. تو آج ہمیں سراپا خیر بننا ہے. اور 2 باتیں کر کے وائنڈ اپ کروں گی. ایک تو گھروں کے اندر جو شوہر حضرات جھگڑا کرتے ہیں، چلے بہنیں بھی کم نہیں ہوتی، دونوں کو بیلنس کر دیتی ہوں. اس میں صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. رحمت بھی ملے گی اور خود اللہ ساتھ ہوگا. سیکنڈلی ندا، جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کے مفادات پر اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جب ضرب پڑتی ہے نا تو وہ لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تب بھی ہم نے دین کا دامن تھام لینا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور اسوہ پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں کہ بے شک ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا، محو التجا لوگ تھے، میں تھا، حرم بھی تھا، اور لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود، جان عالم کے پاس لوح بھی تھی قلم بھی تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ ذالک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکر گزار ہیں آپ کے، سپاس گزار ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ آپ کے، اور تھینکفل ہیں ہماری پیاری سی سعدیہ اقبال کے کہ آپ یہاں آئیں اور رنگ جما دیا ہے. خوش رہو، سلامت رہو. جناب، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور مخلوق خدا پہ خالق کی الخلق کلہم عیال اللہ، اور پھر ان کے لیے باعث رحمت بن جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مان لیجئے، من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو. مریضم یا رسول اللہ، مریضم یا رسول اللہ، مریضم علاج درد دل ہے، جاگر جاگر علاج درد دل ہے، جاگر نصیبہ جانی میں بدعا گزر
जागर कर इलाज दिल जागर कर तू सुल्तान आलम या मोहम्मद तू सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़िरुए लुत्फ़ सुए मन नजर कर ज़िरुए लुत्फ़ सुए मन नजर कर जागर कर इलाज जागर कर बबरी जाने मुश्ताक दरजा बबरी जाने मुश्ताक दरजा फिदाए रोज़ा खैर बशर बशर मुशर्रफ करचे शुद जामी ज़िलत मुशर्रफ करचे शुद जामी ज़िलत खुदाया करम बारे दीगर गुल खुदाया करम बारे दीगर गुल जागर कर इलाज जागर कर